الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله وصدق الله رسولنا العظيم الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان دے اتے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولیاء اللہ سے عقیدت، نجات کا سبب کب ہے اور تباہی کا سبب کب ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، مالک جل وعلا اپنے پیاریاں دے صدقے اپنے کاملین محبوبین دے توسل دے نال حق سمجھن، حق آکھن اور حق دے چلن مر مٹن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ جڑی تلاوت کیتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ آیت کریمہ تساں اکثر علماء تو سندے رہندے ہو۔ آیت پاک دا ترجمہ نہایت آسان اور واضح ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تسی انہاں نوں کہہ دیو کہ تساں جے رب نال محبت کردے ہو، اگر تم رب سے پیار اور محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تمہیں اس محبت کی جزا بھی دے گا، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا، اور تم سے اللہ تعالیٰ محبت فرما کر تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ ساتھ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جڑے تواڈے پیچھے گناہ ہو گئے نے تواڈے کولوں، میری اتباع تو پہلے، اللہ تعالیٰ نال محبت کرن تو پہلے جڑے تواڈے کول گناہ ہو گئے نے، رب او گناہ بھی مٹا دے گا۔ انہاں دے اتے اپنی رحمت دی چادر اس طرح پاوے گا کہ اس رحمت دی چادر دے نال تواڈے گناہ مٹ بھی جان گے اور او گناہ چھپ بھی جان گے۔ لوگاں نوں پھر او گناہاں دی نحوست نہیں پہنچے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ دی پائی اور رحمت علی جڑی چادر ہے نا، اس چادر دا نور ملے گا تے تواڈی زندگی لوگاں دے سامنے مشعل راہ بن جائے گی تے نور بن جائے گی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمان والا بھی ہے تے رحم فرمان والا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت کریمہ کدوں نازل ہوئی ہے، اس دا شان نزول کی ہے؟ اس دا شان نزول مفسرین فرماندے نے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تبلیغ شروع فرمائی نا، تے تبلیغ شروع فرمان دے وقت خانہ کعبہ شریف دے اندر بت رکھ کے تے اس وقت مشرکین بتاں دی پوجا کردے سن۔
بتاں دی عبادت کرتے سن، بتاں نو سجدے کرتے سن، بتاں نو طواف کرتے سن، بتاں دے اگے ہی قیام کرتے سن، تعظیم بھی انہاں دی کرتے سن، بتاں نال پیار بھی کرتے سن تے بتاں دی خدمت بھی کرتے سن۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے تے آپ نے آ کے انہاں نو او بتاں دی عبادت کرن تو منع کیتا۔ مفسرین لکھ دے نے کہ بتاں نو بڑے خوبصورت طریقے نال سجاندے سن، بہت زیب و زینت تے آرائش علائش انہاں دی کردے سن، انہاں نو جناب مختلف قسم دیاں چادراں پا کے تے خوبصورت طریقے دے نال سوار کے پھر پوج دے سن، دلہنہ طرح انہاں نو سجا کے انہاں نو بالیاں بھی پاندے سن، مختلف قسم دے جناب والا انہاں دے نال زیب و زینت دیاں چیزاں لٹکا کے تے اس طرح او بتاں دی عبادت تے خدمت دے اندر تے زینت دے اندر مصروف سے۔ جدو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو وحدہ لا شریک دی عبادت دی طرف بلایا تے انہاں اگوں بہانہ کی بنایا، انہاں کہا بھی اساں جیڑے اے بتاں دی عبادت کرنے ہیں نا، اے بھی اساں رب دی محبت اچ کرنے ہیں، اسی اس واسطے نا بتاں دی عبادت کرنے ہیں تے بتاں دی خدمت کرنے ہیں تے بتاں دی قربت حاصل کرنے ہیں کہ اے بت سانو رب دے قریب کر دین گے، لِتُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، رب دی قربت واسطے ہی اساں انہاں دی عبادت کرنے ہیں۔ ہن جدوں انہاں نے یہ بہانہ بنایا کہ اساں بتاں دی خدمت بتاں نال جڑی عقیدت لائی کھڑے ہیں تے بتاں دی زیب و زینت دے جڑا پیسہ دے مال وقت خرچ کرنے ہیں، وہ تے اس واسطے کرنے ہیں کہ سانو یہ رب دا محبوب بنا چھوڑن گے، یہ رب دے قریب کر چھوڑن گے، یہ رب دے نزدیک کر چھوڑن گے، تاں اسی انہاں دی عبادت کرنے ہیں تے تاں یہ گویا کہ اسی رب دی ہی عبادت کرنے ہیں، کیونکہ جدو ساڈا مقصود جو ہے کہ یہ سانو رب دے قریب کر دین گے تے یہ سمجھدے ہویا اسی انہاں دی عبادت کرنے ہیں تے گویا انہاں دی عبادت رب دی عبادت ہے۔ یہ انہاں نے ایک باطل دلیل کھڑ کے تے نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ رکھی، اللہ رب العزت نے انہاں دی اس باطل دلیل دا رد فرمایا، قرآن مجید دے اندر آیت کریمہ نازل فرمایا اے محبوب تساں انہاں نو انہاں دے اس باطل عقیدے نظریے باطل سوچ تو اس طریقے انہاں نو پھیرو کہ جے تے تسی رب نال محبت دا دعویٰ کر دیو نا تے پھر رب نے تے فرمایا ہے کہ میرے رسول دی اتباع کرو، تو اگر رب تمہارا محبوب ہے، رب سے تم محبت کرتے ہو، تو اللہ رب العزت نے تو اپنے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ بتایا ہے اور وہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ تو تم اگر میری اتباع اور میری اطاعت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی قربت چاہو گے تو تم کبھی بھی اللہ کے نزدیکی نہیں بن سکتے، نہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنائے گا، نہ رب ذوالجلال تمہیں اپنا مقرب بنائے گا۔ تو عزیزان محترم، اس کا شان نزول دوسرا یہ بھی بیان کیا گیا ہے اور دونوں ہو سکتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کو جب کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کلمۃ اللہ، تم ان کو ابن اللہ کیوں کہتے ہو اور تم ان کو اپنا خدا کیوں مانتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو نجران کے عیسائیوں نے بھی یہی بہانہ بنایا، یہی بات پیش کی کہ ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی عبادت ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔
تو رب کریم نے ان دونوں کے مشرکین کے رد کے لیے، جو مشرکین مکہ تھے اور جو مشرکین نصارہ میں تھے، ان کے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت کریمہ نازل کی۔ رب کریم نے ایک معیار اور کسوٹی دے دی کہ اللہ تعالی کب اپنا محبوب بنائے گا، رب تمہیں اپنا قریبی دوست کب بنائے گا، اس کی ایک ہی شرط ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو اتباع کو چھوڑ کر اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر کے، اطاعت رسول کو پیٹ کر کے، جو اللہ کے محبوب بننے کی کوشش کریں اور جو اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کریں، وہ خواہ دنیا کائنات میں کسی کو بھی وسیلہ بنانے کی کوشش کریں، وہ خواہ کسی رسول معظم کو وسیلہ بنانے کی کوشش کریں، کسی اللہ کے ولی یا غوث کو وسیلہ بنانے کی کوشش کریں، اگر اطاعت رسول اور اتباع رسول اختیار نہیں کر رہے تو ہرگز اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ یہ ہمیں قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں درس دیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہم ذرا اپنی عوام کا حال دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ سفر المظفر آپ کو معلوم ہے، اولیاء اعظام کے آراس مبارکہ کا مہینہ ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکِ سارا پیر کامل کاملانہ رہنما، حضور سیدنا خواجہ معین الہند معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، معمور من الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جن کو یہ حکم ہوا کہ میرے بیٹے داتا گنج بخش علی حجویری، آپ نے تو داتا نہیں کہا نا، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا اپنے بیٹے حضرت معین الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو، امر کشفی جس کو کہتے ہیں، کہ میرے بیٹے علی بن عثمان وہاں پر تشریف فرما ہیں، تو وہاں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے فیض کا حصہ جو ہم نے آپ کو عطا کرنا ہے وہ وہاں سے لے لی۔ اسی لیے سفر مدینہ سے جب واپسی پر حضور خواجہ معین الہند معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ ذل الرسول فی الہند اور برکت الرسول فی الہند، جب آپ تشریف لائے تو اجمیر جانے سے قبل یہاں لاہور میں داتا حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے اور داتا حضور کے قدموں میں چلہ کشی کی، اور جو حصہ فیضان رحمت کا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنا تھا وہ یہاں سے حاصل کیا، اور پھر جا کر اجمیر ڈیرہ لگایا۔ ان کا بھی عرس مبارک اسی سفر میں ہے۔ حضور پیر سیال لجپال شمس العرفاء شمس العالمین حضور شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سیال لجپال، آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے، اور حضور سیدی تاجدار اہل سنت، حضور مجدد دین و ملت، حضور دامغ قادیانیت، حضور مرشدی مہر علی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے، 29 سفر المظفر۔ اور اسی طرح مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو اس نسبت سے آج ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ ان اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت کب ذریعہ نجات بنتی ہے اور کس شرط کے ساتھ ذریعہ نجات بنتی ہے، تاکہ ہم اس طریقے سے ان سے عقیدت رکھیں، اس طریقے سے ان سے محبت رکھ کے ان کی خدمت کر کے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کر بیٹھیں جو نصرانیوں نے یا جو مشرکین مکہ نے اختیار کیا تھا کہ جناب رسول معظم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے عقیدت اور محبت اور ان کی خدمت بعید طور کی،
کہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا اور آخرت میں وہ ضالین ٹھہرے اور تباہی کر کے اپنے آخرت بھی تباہ کر لی اور دنیا بھی تباہ کر لی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اولیاء سے محبت اور عقیدت اس طرز سے کریں کہ جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہی ہے جو قرآن مجید نے فرما دیا کہ میری اتباع کرو۔ اب جو اطاعت رسول اور اتباع رسول حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، علماء کرام سے محبت کرتا ہے کہ ان علماء کرام اور ان اولیاء کی صحبت میں رہ کر میں روحانی فیض حاصل کروں گا، ان کی خدمت میں رہ کر میں علم شریعت حاصل کروں گا، اتباع شریعت کا جذبہ حاصل کروں گا، اور مجھے یہ معلوم ہوگا کہ شیطانی باطنی قوتوں کے ساتھ میں نے کس طرح جنگ لڑ کے کامیابی حاصل کرنی ہے تاکہ اتباع رسول میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ تو میرے عزیز اس طرح سے عقیدت محبت اولیاء کاملین کے ساتھ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ اور وسیلہ ضرور ہے۔ کیا ہمارے اس وقت معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اتباع رسول کے بعد اولیاء سے عقیدت رکھتے ہوں یا اتباع رسول کے لیے اولیاء سے عقیدت رکھتے ہوں؟ یا ہمارے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ اتباع رسول سے جان چھڑانے کے لیے، اطاعت رسول سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے درباریں ملی ہوئی ہیں اور ہم نے اولیاء سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اولیاء کی خدمت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اپنے متعلقین کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ اگر تو معاشرے میں اس وقت آپ کسی دربار پر حاضری دیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ دربار کو سجدے کرنے والے، دربار کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے والے، دربار کے سامنے تعظیمی قیام کرنے والے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے مسجد میں تو وہ پیٹھ دے کر باہر کی طرف بھاگ جاتے ہیں شیطان کی طرح، تو سمجھ لیجئے یہ وہی ملعون مردود ہیں جو اولیاء سے عقیدت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن جھوٹی عقیدت ہے ان کی۔ یہ اتباع رسول کو چھوڑ کر، اطاعت رسول کو چھوڑ کر، عبادت خدا کو چھوڑ کر یہ محبت خدا کا دم بھرنے والے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اولیاء سے عقیدت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ایسے جھوٹوں کا دعویٰ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ میرے عزیز، آج ہم نے معاشرے کو اس تباہی کے دہانے پر دیکھا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے ایک طرف تو آنکھ کھولی کہ اولیاء کاملین کے حق میں بعض توہین اور گستاخی کے کلمات بولنے والوں کا تو ایسا مواخذہ کیا، نعت کا بند کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر ہم نے یہ نہ دیکھا کہ ہماری عوام کس طرف چل پڑی۔ کسی مزار شریف پر حاضری دے کر دیکھیں، نماز کے وقت ڈھول بجانے والے ڈھول بجانے میں مصروف رہتے ہیں جب وہ خدائے رب ذوالجلال کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ناچنے والے، وجد کا بہانہ بنانے والے، یہ وہاں پر میراثیوں کے افعال کرنے والے، جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے اور حی علی الفلاح کا پیغام اس تک پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی فلاح حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی تعلیمات کے مطابق اطاعت رسول کو پورا کرتے ہوئے عبادت خدا کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، یا وہی ناچتا رہ جاتا ہے؟ اگر وہی ناچ رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ بدبخت، یہ وہ نصرانیوں کے پیچھے چلنے والا ہے، یہ نہ اطاعت رسول کا جذبہ رکھتا ہے، نہ اسے محبت خدا ہے، نہ اسے اولیاء سے عقیدت ہے، یہ سب ڈرامہ بازی کیے ہوئے ہیں۔ خدا را اپنوں کو بھی بچانے کے لیے کوئی اقدامات کرو۔ ہمارے علماء اہل سنت کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ درباروں پر ہونے والی خرافات، ہم نے مباحات کو دیکھا۔ میں آفرین کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اگرچہ غیر ہیں اور ان کی دوسری ایسی باتیں جو مغلظات میں سے ہیں، خبائث میں سے ہیں، ایسے خبیث عقائد، ان پر لعنت بھیجتے ہوئے اس بات پر آفرین کہتا ہوں
کہ انہوں نے اپنی قوم کے مزاج کو پہچان کر اپنی قوم کو مباحات کی اجازت نہ دی کہ جن مباحات کے بعد محرمات اور خرافات تھے۔ اور میں اپنوں کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے یہ آواز بلند کر رہا ہوں کہ خدا را آج ہم سینہ پیٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ہم اونچی اونچی آواز سے اب باتیں کرتے ہیں، اب دعوت دیتے ہیں، ہم مدارس پر خرچ کرو، اب ہم کہتے ہیں علماء اور مدرسین پر خرچ کرو، نعت خونوں پر پیسہ نہ ضائع کرو۔ یہ چیز پہلے کیوں نہ دیکھ لی کہ جب ہم نے محافل کے دفاع میں غیروں پر فتوے جڑے تھے، اس وقت اپنوں کے لیے بھی کوئی قیود اور حدود بیان کر دیتے، اس وقت اپنوں کو بھی سمجھا دیتے کہ بھئی یہ تمہارے لیے مباح ہے تو کس حد تک ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے تو کس حد تک ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کسی اللہ کے ولی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ ادھر اذان ہوتی ہو، ادھر بہشتی دروازہ گزرنے کے لیے بغیر وضو کے وہاں پر لین میں کھڑے رہ جائیں۔ ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ایسے لوگوں کو جو پیشاب کرتے ہیں استنجا بھی نہیں کرتے کہ ہم لین میں سے پیچھے نہ رہ جائیں، اسی جگہ تھوڑی ہٹ کر پیشاب کیا پھر لین میں گھس جائے۔ کیوں؟ یہ جی بہشتی دروازہ ہم نے گزرنا، اور لعنت پڑے تجھ پر، بہشتی دروازے گزرنے کا یہ معنی تھا۔ اولیاء کی تعلیمات کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا۔ کوئی بہشتی دروازہ اس طرح گزرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ جو سمجھے کہ میں اس طرح بہشتی ہو جاؤں گا وہ لعنتی مردود ہے، مرتد ہے، شریعت سے خارج ہے، شریعت سے خارج ہے۔ اتباع رسول کو چھوڑ کر، اطاعت رسول کو چھوڑ کر کسی اللہ کے ولی کی عقیدت سے تم نجات حاصل کر لو گے؟ رسول معظم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی عقیدت اطاعت رسول کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ غوث اعظم کی عقیدت کیا فائدہ دے گی؟ داتا علی حجویری کی عقیدت کیا فائدہ دے گی؟ معین الدین اجمیری کی عقیدت کیا فائدہ دے گی؟ اطاعت رسول کے لیے ہی سب کی عقیدت فائدہ دے گی۔ اگر اطاعت اور اتباع کو چھوڑ کر ہم کسی اللہ کے ولی کی عقیدت کریں گے یا اس کی خدمت کریں گے، وہ اللہ کا ولی بھی ہم پر لعنت ڈالے گا، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت ڈالیں گے۔ 12 ربیع الاول شریف آنے والی ہے، کیا خرافات ہے، کیا کیا خرافات ہم نے بریلویت کے نام پر حضور سیدی مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، ہم آپ کی سفید چادر پر ایک تھپا بن چکے، تھپا بن چکے، تھپا بن چکے۔ کوئی گریبان پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، نہ صبح کی نماز ادا کی، صبح سے اٹھا مرداروں کی طرح انگریزی لباس میں ملبوس، چند ٹکے حرام کے کمائے ہیں یا پتہ نہیں حلال کے کمائے ہیں، بازار جا کر سفید پاؤڈر خریدا جا رہا ہے، کھلونے خریدے جا رہے ہیں، ساز و سامان زیب و زینت کا خریدا جا رہا ہے، گلی بازار سجائی جا رہی ہے، ظہر کی اذان مؤذن اذان دیتا رہا، مسجد میں نہیں گئے، عصر کی اذان ہوئی نہیں گئے، مغرب کی اذان ہوئی نہیں گئے، عشاء کی اذان ہوئی نہیں گئے، ڈیک لگا کر بدماشی کی گئی، ناچ گانا کیا گیا، یہ میلاد ہے؟ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ مجھے کہنے دیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا شخص مردود مرتد ہے، وہ مشرک ہے، عملاً نظریاتی اعتقادی مشرک ہے، جو یہ سمجھے کہ وہ ان افعال سے نجات حاصل کر لے گا۔ ہرگز ان افعال میں نجات نہیں ہے، اگر نجات ہے تو اتباع رسول، اطاعت رسول میں۔ ہم نے صرف غیروں پر تنقید کی، کاش
اپنوں کی اصلاح پر کچھ وقت گزارا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آج ہم منتیں کر رہے ہیں 11ویں کے ختم کی بجائے علماء کو کتابیں لے کر دو، دیگ پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے طلباء کو کتابیں لے کر دو۔ آج ہمارے مدارس ویران ہوتے جا رہے ہیں، ہماری مزاروں پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، کیوں؟ اس اللہ کے ولی نے چٹائی پر بیٹھ کر نبی کا دین پڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عام کرنے کے لیے، آپ کی اتباع کا جذبہ بڑھانے کے لیے اس اللہ کے ولی نے ساری عمر شریعت رسول پڑھا دی، قال رسول اللہ پڑھاتے گزر گئی، اور آج ہم نے کروڑوں روپے لگا کر درباریں تو سجا دی، مدارس ویران کر کے رکھ دی۔ یہ سنیت ہے، یہ بریلویت ہے۔ اگر یہ بریلویت ہے تو ایسی بریلویت پر لعنت ہے ہمارے۔ ہم اس بریلویت کے قائل ہیں جو ترجمانی حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت فرما کر گئے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں نے نبی اپنے نانا جان کا علم پڑھایا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب بنا دی۔ غوث اعظم علم سے محبت رکھیں اور ہم علم و عمل کو پیٹھ دے کر تو غوث اعظم سے عقیدت اور محبت کا دم بھر کے دعویٰ کر کے تو نجات کے مدعی بنے پھریں۔ مجھے کہنے دیجئے خدا کی قسم عقائد پڑھ کر دیکھیں، ارے جس یقین سے ہم کسی اللہ کے ولی معین مخصوص کو، جس یقین اور قطعیت سے ہم اس اللہ کے ولی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، اس سے تعلق کی بنیاد پر خود کو قطعی جنتی سمجھے پھرتے ہیں۔ افسوس نہیں ہے؟ میری بات نہیں سمجھے آپ، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ یہ اتباع رسول، یہ اطاعت رسول کو چھوڑ کر، عبادت خدا کو چھوڑ کر، علم و عمل کے دامن کو چھوڑ کر جو کسی اللہ کے ولی سے تعلق کی بنیاد پر خود کو یقین کیے پھرتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، یقین کیے پھرتا ہے کہ میں جنتی ہوں، اسے کہو بغیرت۔ عقیدے کے امام تو کہتے ہیں اس یقین کے ساتھ تو اس اللہ کے ولی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، تو اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ میرے والد ماجد، میرے والد گرامی حضور سیدی قطب الارشاد علیہ الرحمہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں قطعی جنتی نبی کو مانتا ہوں یا اس کو مانتا ہوں جس کو نبی فرما جائے۔ افسوس ہے ہم نے کیا کر کے رکھ دیا، حلیہ بگاڑ دیا اپنے عقائد کا اور اپنے مذہب کا۔ خدا را اس چیز کو زندہ کرو، محض غیروں پر تنقید سے کام نہیں چلے گا، اپنوں کی اصلاح بھی لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ ملفوظ، ہماری یہ معروضات کو ایسا مؤثر بنائے کہ مسلمانوں میں اتباع رسول اور اطاعت رسول کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سیدنا صلی اللہ